وہ بیسمنٹ ہزاروں سالوں سے بند اندھیرا ویرانہ تھا اور وہ کافی گہرا تھا۔ اتنا گہرا تھا کہ اس میں کافی نیچے سیڑھیاں اتر رہی تھیں اور بالکل اندھیرا تھا، وہاں لائٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور اندر سے وہ تہخانہ اس قدر بڑا تھا کہ اس میں 4 گھر سما جائیں، اور اس تہخانے میں ایک ایسی خوفناک مخلوق سالوں سے پل رہی تھی جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن اس مخلوق نے اپنی موجودگی ظاہر کی، اور اس دن میری زندگی کا سب سے خوفناک دن تھا جب میں اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور میں اس سب سے بالکل ناواقف تھا، اور میں نے پہلی بار اپنی سیڑھیوں کے نیچے موجود اس بیسمنٹ کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا جو اکثر بند رہتا تھا۔ میں گھر میں بالکل تنہا تھا، اور اس دن وہ کچھ ہوا جو میں آج تک نہیں بھول سکتا۔ آج کی سٹوری حمزہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے لاہور سے۔ سٹوری سننے کے لیے آپ یہاں تک آ گئے ہیں ویڈیو میں، تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہی ہے نا۔ سبسکرائب کر لیں اور چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف جو حمزہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ میرا نام حمزہ ہے اور یہ کہانی اس گھر کی ہے جہاں میں نے صرف 2 مہینے گزارے تھے، مگر ایسا لگتا ہے جیسے وہ 2 مہینے میری پوری زندگی پر بھاری پڑ گئے ہوں۔ یہ گھر ہمیں بہت سستا ملا تھا، 2 منزلہ پرانا گھر تھا، اور سب سے عجیب چیز یہ تھی کہ اس کا بیسمنٹ اندر سے بند اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ سب کچھ صحیح جا رہا تھا، لیکن جب پہلا ویک تھا تو پہلے ویک رات کو جب میں سو رہا تھا تو مجھے کافی انجانی سی آواز آئی۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور کمرے کے باہر سے گھر میں کسی کی موجودگی ہے۔ میرے امی ابو برابر والے روم میں سو رہے تھے۔ امی جلدی سو جاتی تھی اور میں تھوڑا دیر سے سوتا تھا۔ میں اپنا فون یوز کر رہا تھا اپنے بستر میں لیٹے ہوئے۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور مجھے اپنے کمرے کے باہر جو ٹی وی لانچ تھا وہاں سے کسی کے چلنے پھرنے کی آہٹیں محسوس ہو رہی تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی 4-5 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے لگا شاید میرے امی ابو ہیں، لیکن وہ تو جلدی سو جاتے ہیں۔ خیر میں نے اس دن تو اس بات کو ٹال دیا۔ دوسری رات کو بھی سب ٹھیک رہا۔ جب تیسری رات آئی تو تیسری رات اچانک میری نیند سے آنکھ کھلی تو لگا جیسے گھر کے نیچے کہیں ہلکی دبی ہوئی آوازیں آ رہی ہیں، بالکل نیچے سے، بیسمنٹ کی طرف سے، ایسے جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو یا چیزیں سرکا رہا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید فریج کی آواز ہے یا پائپ لائن کی آواز ہے، لیکن یہ آواز باقاعدہ کلیئر سنائی دے رہی، جیسے کسی انسان کے قدم کی آواز ہے۔ میں نے اس چیز کو ذہن سے نکال دیا اور خود کو سمجھایا۔ خیر وہ وقت بھی گزر گیا۔ اب آیا دوسرا ہفتہ۔ ایک دوپہر میں گھر میں اکیلا تھا، لوڈ شیڈنگ تھی، خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں کچن میں پانی لینے گیا تھا کہ اچانک میری نظر سیڑھیوں کے نیچے پڑے بیسمنٹ کے دروازے پر پڑی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میری سانسیں ہی رک گئی۔ میں گھر میں بالکل اکیلا تھا اس وقت۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیا۔ اندر بالکل اندھیرا تھا، عجیب سی نمی کی اسمیل آ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ دروازہ کیسے کھلا، ہوا بھی بند ہے۔ میں نے اسے زور سے بند کر دیا کھینچ کر، لیکن بند کرتے وقت اندر سے ایسا لگا جیسے ٹھنڈی سی ہوا آئی ہے اور میرے چہرے سے ٹکرا گئی، جیسے کوئی بالکل دروازے کے دوسری طرف کھڑا ہوا سانس لے رہا ہو۔ میں نے بے اختیار پیچھے ہٹ کر دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ خود بخود آہستہ سے ہلا، جیسے اندر سے دروازے کو ہاتھ لگا کر ہلا رہا ہو۔ میں بھاگ کر اوپر والے فلور میں آ گیا، اور پھر جب میری امی گھر آئیں تو میں نے ان کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ دروازہ ہوا سے ہل گیا ہو اور یہ تمہارا وہم ہو، تم گھر میں اکیلے تھے، تم ڈر بھی گئے ہوگے۔ میں نے کہا ہاں شاید ایسا ہی کچھ ہوا ہو۔ خیر 2-4 دن اسی طرح اور گزر گئے۔ پھر ایک رات ایسی آئی کہ رات کے 3 بجے کا وقت تھا اور اچانک تیز دھماکے کی آواز آئی، جیسے زوردار شور ہوا ہو، پورا گھر جیسے لرز گیا ہو۔ میں کانپ گیا، باہر نکلا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی نیچے کارنر سے گزرا مجھے صاف سنائی دیا جیسے کوئی انگلیوں سے کوئی چیز کتر رہا ہو۔ یہ آواز بیسمنٹ کی لکڑی کی سیڑھی سے آ رہی تھی۔ امی ابو بھی اٹھ کر آ گئے اس آواز کو سن کر، جیسے کوئی نیچے سے آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہو۔ ہم اوپر والے فلور پر تھے اور بیسمنٹ ہمارے گراؤنڈ فلور پر بنا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر جو اوپر آنے والی سیڑھیاں ہوتی ہیں، ان سیڑھیوں کے بالکل نیچے اس بیسمنٹ کا دروازہ تھا۔ اس وقت ہم لوگ فرسٹ فلور پر تھے۔
اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سیڑھیوں سے چڑھ کر کوئی اوپر آ رہا ہو۔ ایک قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، اور پھر اس کے بعد آواز آنا رک گئی۔ اب بالکل خاموشی تھی۔ میں نے دل تھام کر بیسمنٹ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ اندر سے دب رہا تھا، جیسے کوئی ہاتھ لگا کر اسے باہر دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں نے سیدھا اپنے کمرے میں بھاگنے کی کوشش کی اور دروازہ بند کر لیا۔ بات کو وہم سمجھا اور سوچا کہ شاید یہ دھماکے کی آواز باہر کہیں سے آئی ہے، اور وہ جو آہٹیں محسوس ہو رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ہمارا وہم ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دن ہوا کافی تیز چل رہی تھی اور میرے والد صاحب ایسی چیزوں پر یقین بالکل بھی نہیں کرتے، تو انہوں نے بھی اس بات کو اوائڈ کر دیا تھا۔ ہمارے اس گھر کا باتھ روم اور کچن گراؤنڈ فلور پر تھا، اور ہمارے گھر کے جو رومز تھے وہ فرسٹ فلور پر تھے جہاں ہم لوگ رہا کرتے تھے۔ ایک رات میں باتھ روم سے شاور لے کر نکلا۔ بیسمنٹ کے دروازے کے بالکل باہر بالکل اندھیرا تھا، جبکہ وہاں ہمیشہ رات کو لائٹ جلتی رہتی ہے، لیکن اس وقت وہاں کی لائٹ آف تھی۔ جیسے ہی میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، وہ سیڑھیاں جو نیچے سے اوپر فرسٹ فلور کی طرف جا رہی تھی، تو میں نے دیکھا وہاں بالکل اندھیرا تھا، اور اس گھپ اندھیرے میں سیڑھیوں پر مجھے کسی کا بیٹھا ہوا وجود نظر آیا۔ اندھیرے میں جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا قد کافی لمبا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا بھی کافی لمبا لگ رہا تھا۔ ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی گھٹنے اوپر کر کے بیٹھا ہوتا ہے، بالکل ساکت، لیکن وہ حرکت بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، بالکل خاموش اور ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کے سر کی ڈائریکشن بدل گئی، اور اب وہ بالکل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل میری طرف تھا۔ میں کافی گھبرا گیا۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ اس وقت مجھے پہلی بار ایسا لگا جیسے یہ گھر عام گھر نہیں ہے، ہم کسی غلط گھر میں آ چکے ہیں۔ خیر، میں نے گھر میں اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ کچھ دن گزرے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں لیٹا لیٹا فون یوز کر رہا تھا۔ میرے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ مجھے لگا شاید میری امی ہیں۔ میں نے آواز دے کے کہا، جی امی۔ پھر سے دستک ہوئی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار پھر دستک ہوئی۔ اس بار وہ دستک کافی زوردار تھی۔ مجھے لگا شاید میری امی غصے میں آ گئی ہیں۔ میں نے فوراً سے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ کر اپنی امی کے پاس ان سے پوچھا کہ آپ ابھی میرے روم میں آئی تھی، آپ نے ڈور ناک کیا تھا؟ تو امی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آئی تھی، میں تو کافی دیر سے سو رہی ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کو کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ بیکار میں خوف زدہ ہو جائیں گی، تو میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں، آپ سو جائیے۔ 10 سے 15 دن تقریباً اسی طرح آرام سے گزر گئے اور سب کچھ بالکل نارمل رہا۔ میں بھی پچھلے دنوں کی باتوں کو آہستہ آہستہ بھولنے لگا۔ پھر ایک ایسی رات آئی جس نے وہ گھر چھوڑنے پر مجھے مجبور کر دیا۔ ایک رات میرے امی ابو شادی میں گئے ہوئے تھے اور میں اس وقت گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ رات میں گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ میں کچن میں کھانا لینے کے لیے گیا، اور جیسے ہی میں کچن سے باہر نکلا، میں اپنے کارنر سے گزر رہا تھا تو ایک چیز دیکھ کر میں وہیں پر رک گیا۔ بیسمنٹ کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ اندر صرف اندھیرا تھا، کوئی شکل نہیں، کوئی چیز نہیں نظر آ رہی تھی، بس ایک احساس کہ اندر کوئی بہت دیر سے کھڑا ہے اور شاید میرا ہی انتظار کر رہا ہے۔ میری تو سانسیں ہی رک گئیں۔ میں پیچھے ہٹنے لگا تو میری نظر پڑی اوپر بیڈ روم کی کھڑکی میں کسی کا سر ہلتا ہوا نظر آیا۔ وہ انسان کا سر تھا، مگر جس طرح وہ ہل رہا تھا وہ عام حرکت نہیں تھی۔ وہ ایسے ہل رہا تھا جیسے کوئی سخت گردن ٹوٹنے کے بعد دوبارہ سیدھی نہ کر پا رہا ہو۔ میں نے دیکھا اور لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کی سفیدی میری نظروں کے سامنے جھلکی۔ اس کی آنکھیں تھیں اور اس کا منہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ میں چیخ کر بھاگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر آخری بار دیکھا تو بیسمنٹ کے دروازے کے اندر کوئی جھک کر بیٹھا ہوا تھا۔ پوری طرح تو نہیں دکھ رہا تھا، صرف اس کی 2 سفید آنکھیں دکھ رہی تھی جو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور میں چیختا ہوا اس وقت اس گھر سے نکل کر بھاگا۔ میں اس وقت بالکل تنہا تھا۔ میں نے گھر سے باہر جا کے شور کیا تو ہمارے آس پاس کے لوگ بھی آ گئے۔ میں کافی ڈرا ہوا تھا اور اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ بتا سکوں کہ میں نے اندر کیا دیکھا ہے۔ خیر، میں نے کال کی تو میرے امی ابو بھی واپس آ گئے۔ ہم لوگ گھر میں نہیں گئے تھے بلکہ اپنے پڑوسیوں کے گھر پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ میں کافی ڈرا ہوا تھا۔ جب میرے امی ابو آئے تو میں نے ان کو سب کچھ بتایا جو تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس رات ہم نے ایک رشتہ دار کے گھر پہ وہ پوری رات گزاری۔ اگلے دن ہم نے وہاں سے اپنا سامان اٹھایا اور وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔
وہ گھر کافی پرانا تھا اور ہمیں اس گھر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، یہاں تک کہ وہاں کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی اس گھر کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا تھا۔ بس انہوں نے اتنا کہا تھا کہ یہ گھر 4 سال سے بالکل خالی ہے اور اب جا کر یہ گھر بکا ہے تو اس میں آپ لوگ آئیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے جو واقعہ شیئر کیا ہے میں نے اپنے چینل پر بھی شیئر کر دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی ایسا ہارر انسیڈنٹ گزرا ہے تو اسے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں موجود ایک ای میل ایڈریس جس پر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں اپنے ساتھ ہونے والی یہ ہارر اسٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور آپ کو اسٹوری کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں آپ کے سارے کامنٹس پڑھتی ہوں۔